بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ایک مبارک اور اہم واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلام میں گہرے نقوش چھوڑے۔ آپ کی شادیوں میں حکمت، معاشرتی بہتری اور امت کی رہنمائی کے مختلف پہلو شامل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار اور عزت دار تاجرہ تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہ شادی محبت، عزت اور قربانی کی عظیم مثال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور قریش نے آپ کا سخت مخالفت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر محبت اور احترام کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر شادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر نکاح کیے، جن کے پس منظر ہیں اہم حکمتیں تھیں، جن میں قبائل کو قریب لانا، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور اسلامی معاشرتی اصولوں کو مستحکم کرنا شامل تھے۔ ان میں سے چند اہم نکاح درج ذیل ہیں۔ امی حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حبشہ کی ہجرت کے بعد وفات پا چکے تھے اور وہ تنہا اور کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تاکہ ان کی کفالت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی۔ امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم و فضل امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوا۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ یہ شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی عزت افزائی اور امت کو ایک مثال فراہم کرنے کے لیے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جاش۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ایک اہم سبق تھی، جس میں یہ دکھایا گیا کہ عرب معاشرے میں لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام نہیں۔ یہ نکاح قرآن کی ہدایت پر ہوا اور اسلامی قوانین کی وضاحت کی۔ حضرت صفیہ بنت حی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی شادی نے کئی قبائل کے دل جیتے اور اسلام کے لیے راہیں ہموار ہوئی۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حبشہ میں ہوئی، جہاں وہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ ان کا نکاح مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنا۔ اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت الحارث۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے نتیجے میں ان کے قبیلے نے اسلام قبول کیا اور اس نکاح نے بہت سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ حکمت اور مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا مقصد محض ذاتی نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں۔
نمبر 1 معاشرتی فلاح، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت۔ نمبر 2 قبائلی اتحاد، مختلف قبائل کو قریب لانا۔ نمبر 3 اسلامی اصولوں کا قیام، شادی کے احکام کو عملی مثال کے ذریعے واضح کرنا۔ نمبر 4 تعلیم و تربیت، امہات المومنین کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں نے اسلامی معاشرت میں اہم کردار ادا کیا اور امت کو اتحاد، قربانی اور محبت کا درس دیا۔ ان کی ہر شادی میں حکمت و مصلحت اور انسانیت کی بھلائی کے پہلو نمایاں ہے۔ یہ نکاح امت کے لیے روشنی کا مینار ہیں اور ان سے سیکھنے کے لیے بے شمار مواقع